ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، عن بارے میں، ذی القرنین، ذو القرنین، یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل، تو آپ فرمائیے، سأتلو، میں بیان کرتا ہوں، علیکم، تم پر، منہ، ان کا، ذکرا، تذکرہ۔ سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان کا کچھ تذکرہ تم پر بیان کرتا ہوں، ان کے کچھ احوال تمہیں بتاتا ہوں۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بات ہو چکی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ایک روح کے بارے میں تھا، تو اس کا مختصر جواب دیا گیا کہ روح کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ کل کے سبق میں بھی اور پرسوں کے سبق میں بھی ایک بات چل رہی تھی، اور وہ تھی کہ تکوینی امور کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو روح کا تعلق اس کے آنے کا اور اس کے جانے کا، اس کا تعلق بھی تکوینی امور سے ہے، تکوینی امور سے ہے، یعنی انسانوں کو عموماً اس کا علم نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال تھا کہ وہ غار والے کون تھے، چنانچہ اس سورت کے آغاز میں تفصیلاً وہ واقعہ بیان کیا گیا اصحاب کہف کا۔ تیسرا سوال یہ تھا، وہ کون سا بادشاہ تھا کہ جس نے مشرق و مغرب پر حکومت کی تھی، مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا وہ بادشاہ کون سا تھا۔ تو اب یہاں پر اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین کے بارے میں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں اس کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ یہ ذو القرنین، یہ 2 لفظ ہیں، ایک قرنین اور ایک ذو القرنین۔ قرنین تثنیہ ہے، تثنیہ کہتے ہیں 2 کے عدد کو جو ظاہر کرے، جو 2 کے عدد کو ظاہر کرے اسے تثنیہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو قرنین، قرن کا تثنیہ ہے۔ قرن کہتے ہیں پہلو کو، سینگ کو، صدی کو بھی کہتے ہیں۔ قرن کے بہت سارے معنی ہیں، قرن کے بہت سارے معنی ہیں۔ قرن قوم کے معنی میں بھی آتا ہے، قرن صدی کے معنی میں بھی آتا ہے، قرن سینگ کے معنی میں بھی آتا ہے، قرن پہلو اور سائیڈ کے معنی میں بھی آتا ہے، قرن زمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان سب کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے قرن جو ہے یہ زمانے کے بارے میں آتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرن قوم کے بارے میں آتا ہے، تو قرآن کریم میں ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ہم نے کتنی ہی قومیں نوح علیہ السلام کے بعد تباہ کی۔ تو اس طرح بہت سے الفاظ، بہت سے معانی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے قرنین، قرن۔ تو یہاں پر قرنین ہے، 2 قرن، اس سے مراد دنیا کے 2 حصے، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب، یعنی ایسا حکمران جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر حکومت کی ہے۔
یہود نے خصوصاً یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ زیادہ معروف یہ ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا، سائرس اس کا نام تھا، ایک ایسے وقت میں کہ جب یہود قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے اور بہت مشکل میں تھے. یہ تھا جس نے ایک دفعہ پھر لا کر ان کو فلسطین میں آباد کیا تھا، اس شخص نے. تو یہود اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے ایک محسن کا تذکرہ ان کی زبانی سنتے ہیں. تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے. قل، آپ فرمائیے، ساتلو علیکم منہ ذکرا، ہاں میں اس کا کچھ تذکرہ تم پر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. انا، بے شک ہم نے، مکننا، وسائل مہیا کر رکھے تھے. وسائل مہیا کر رکھے تھے، یہ معنی بالکل ٹھیک ہے. اقتدار دے رکھا تھا، بالکل ٹھیک ہے. دنیا کے اسباب مہیا کر رکھے تھے، بالکل ٹھیک ہے. انا مکننا لہو، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار اور وسائل دے رکھے تھے، فی الارض، زمین میں. وآتیناہ، اور دے رکھی تھی ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر چیز، سببا، اسباب، ہم نے ہر چیز کے اسباب اس کو دے رکھے تھے. یعنی اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے جن جن ضروری اشیاء کی ضرورت ہے وہ ہم نے اس کو دے رکھے تھے. فاتبع، پس وہ روانہ ہوئے، سببا، ایک سفر پر. فاتبع سببا، وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے. یہ ان کی فتوحات کا سفر ہے، ایک فتوحات کے ایک سفر پر روانہ ہوئے، فتح کرتے 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 کرتے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغا، وہ پہنچے، مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا کا انتہائی مغربی حصہ. مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی فتوحات کرتے 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 یوں سمجھے کہ دنیا ختم ہو گئی مغربی حصے میں. وجدہا، اور انہوں نے پایا اس سورج کو، تغرب، کہ وہ غروب ہوتا ہے، فی عین، چشمے میں، حمیۃ، دلدلی، ایک دلدلی سے چشمے کے اندر انہوں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا. ظاہر ہے سورج کسی چشمے میں یا کسی دلدل میں ڈوبتا نہیں ہے، لیکن جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گدلا سا پانی ہے اور سورج اس پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. یہ صرف منظر کشی ہے، یہ صرف منظر کشی ہے. یقیناً جو لوگ اب تو خیر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کو ہر قسم کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، مناظر آپ سین دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج پانی کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے. تو یعنی بالکل آگے پانی ہے، آبادی ختم ہو گئی ہے. تو یہاں تک وہ پہنچے. ووجدہ، اور پائی انہوں نے، عندہا، اس چشمے کے پاس، قوما، ایک قوم، اور انہوں نے وہاں ایک قوم پائی. قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما، یا تو، ان تعذبا، آپ ان کو سزا دیں، آپ کا دل کرے آپ ان کو سزا دیں. وَإِمَّا، اور یا، ان تتخذا، آپ اختیار کریں، فیہم، ان کے بارے میں، حسنا، بھلائی کا رویہ، اچھائی اور بھلائی کا رویہ. ہوتا کیا ہے یہ ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے، سورہ النمل کے اندر. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. جب کوئی حکمران فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں نا تو وہ بدترین فساد، قتل و غارت گری اور خون ریزی کرتے ہیں وہاں پر. عموماً دنیا کے حکمرانوں کا یہی رویہ و طرز عمل رہا ہے. چنانچہ اس حوالے سے کچھ تو مثالیں بہت مشہور بھی ہیں.
جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان، انگریز اور یہ سب. تو یہ بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود بھی ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اب فاتحانہ طور پر جب آپ یہاں تک پہنچے ہیں، یہ قوم آپ کے سامنے ہے، آپ کا دل کرے تو وہی بادشاہوں والا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، قتل کریں ان سب کو. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور آپ چاہیں تو آپ ان کے اندر بھلائی اور خیر کا راستہ اور بہتری کا راستہ اپنا سکتے ہیں. قَالَ، وہ فرمانے لگے، حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے، اما بہرحال، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، اسے تو ہم سزا دیں گے. فسوف نعذبہ، اس کو تو ہم سزا دیں گے. ثم، پھر، یرد، وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، پھر اللہ بھی اس کو سزا دیں گے، عذابا نکرا، بہت دردناک اور تکلیف دہ سزا. جو شخص ظلم کرے گا، اب یہاں ظلم سے دنیاوی ظلم بھی مراد لے سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو اصطلاح ہے کہ ظلم شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو جس نے شرک کیا دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہے. یعنی یہ شخص توحید پرست تھا، اللہ کی ذات پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا. وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، من آمنا، جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے الجزاء الحسنى، بہترین بدلہ اور بہترین صلہ. وَسَنَقُولُ، اور ہم اختیار کریں گے، لہو، اس کے ساتھ، من امرنا، اپنے معاملے میں، یسرا، آسانی، اور ہم اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے اور آسانی والا پہلو اختیار کریں گے. تو جو ایمان لے آئے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے سہولت ہے. جو کفر و شرک اور ظلم پر رہے گا، اس کے لیے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. تو یہ وہ شخص تھا کہ جو فتوحات کرتا 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 دنیا کے ایک سرے تک جا پہنچا، اور یہ وہ سرا ہے کہ جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے اور آگے پانی ہے اور دریا ہے. ثم، پھر، اتبع، وہ روانہ ہوا، سببا، ایک اور سفر پر، فتوحات کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا، اس دفعہ اپوزٹ سائڈ، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغا، وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. وجدہا، تو اس نے پایا، تطلع، کہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے، علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل، نہیں بنائی تھی ہم نے، لہم، ان لوگوں کے لیے، من دونہا، اس سورج سے بچاؤ کے لیے، سترا، کوئی آڑ، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی. یعنی آگے صرف اب سورج ہے، باقی آبادی اور انسانی وجود ختم ہے، بس اب صرف آگے سورج کا طلوع، اس سے آگے آبادی ختم ہے. یہ شخص فتوحات کرتا 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 انتہائی، وہ جو ہے کہہ لیں کہ مشرقی سائڈ پر، پہلے مغربی سائڈ پر اور پھر یہ مشرقی سائڈ پر پہنچ چکا ہے. کذالک، ہاں ایسا ہی تھا. کذالک، ہاں یہ ایسا ہی تھا جیسا ہم بتا رہے ہیں، ایسا ہی تھا. وقد احطنا، ہم نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرا، معلومات کا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی ساری معلومات ہمارے پاس ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا سلیس ترجمہ ہے. ہم نے اس کے پاس موجود سارے سامان کی خبروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ لفظی معنی ہے. ہم نے اس کے پاس موجود سارے سامان کی خبروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس جو اسباب وسائل تھے ہمیں سب کا پتہ ہے. ثم، پھر، اتبع، وہ روانہ ہوا، سببا، ایک اور سفر پر.
اب یہ شمال کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے، حتی یہاں تک کہ وہ فتوحات کرتا 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 اذا بلغا، جب وہ پہنچا، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجدا، اور اس نے پائی، من دونہما، ان پہاڑوں میں، قومن، ایک قوم، اور اس نے ان پہاڑوں میں ایک قوم پائی، لا یکادون، نہیں تھے وہ، یفقہون، سمجھ سکتے، قولا، بات، لا یکادون یفقہون قولا، یہ وہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی زبان کا اتنا فرق تھا، اس قدر نامانوس آواز ان کی زبان تھی کہ ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اور ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، یعنی کسی ذریعے سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ مترجم مل گیا ہو، ٹرانسلیٹر مل گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اشاروں کے ذریعے انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنا مفہوم واضح کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون، بہت خرابی کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ آتے ہیں، آ کر ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے مردوں کو مار ڈالتے ہیں، عورتیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں۔ مفسدون فی الارض، زمین کے اندر بڑی خرابی اور فساد برپا کرتے ہیں، فہل، تو کیا، نجعل، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا حکمران آئے، بادشاہ، فوج ہے اس کے پاس، وسائل ہیں، سب کچھ، ہو سکتا ہے یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے، ہمیں اس قوم سے نجات دلا دے، فہل، تو کیا، نجعل، ہم مہیا کریں، لکا، آپ کو، خرجن، کوئی پیسے وغیرہ، فنڈ وغیرہ مہیا کریں، علا، اس بات کے لیے کہ ان تجعل، کہ آپ بنا دیں، بیننا، ہمارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، سدا، کوئی رکاوٹ، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ ایسی بنا دیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے محفوظ ہو جائیں۔ قال، وہ فرمانے لگے، ما مکنی، جو عطا کر رکھا ہے مجھے، فی ہی، اس بارے میں، ربی، میرے رب نے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، ما مکنی فی ہی ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے نا، بہت ہے، مجھے تمہارے کسی پیسے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، فاعینونی، تم میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ذریعے، یعنی افرادی قوت مجھے دے دو، مزدور، لیبر دے دو، تاکہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کروا دوں تمہارا۔ اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، ردما، ایک مضبوط دیوار، آڑ اور کوئی پردہ۔ آتونی زبر الحدید، چلیں جی، آج ہم اپنا سبق یہاں پر ختم کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز ہم اس سبق کو مکمل بھی کر لیں گے، خاص طور پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ یہ صرف ماضی سے متعلق اور منسلک نہیں ہے، بلکہ یاجوج ماجوج مستقبل سے بھی منسلک ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ مستقبل کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے، دنیا کی ایک بہت ہی خطرناک، فسادی اور شریر قوم، جس کو ایک اللہ کے بہت ہی برگزیدہ انسان نے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے وقتی طور پر روک دیا تھا۔ وقتی طور پر ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو دیوار پھر بنائی، ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ جو دیوار بنائی تو وہ اس دیوار کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کی، گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک ہر دفعہ ان کی کوشش کو ناکام فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا،
یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا وقت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے تو پھر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ جو ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. واللہ عالم اس کی حقیقت اور عملی شکل کیا ہوگی. تو پھر وہ پھیلیں گے دنیا کے اندر، اور اس کثرت سے پھیلیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ باقی دنیا 1% اور وہ 99% ہوں گی. باقی دنیا 1% اور وہ 99% ہوں گے. وہ جس طرف رخ کریں گے تو دنیا کا وہ آبادی اور کھانا، اناج اور کھیت اور پانی، وسائل سب ہڑپ اور ختم کرتے جائیں گے. تو پھر اللہ رب العزت غیب سے مدد فرما کر ان کا خاتمہ فرمائیں گے. یعنی اسباب کے درجے میں انسانی کوشش وہاں ناکام ہو جائے گی. ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ ہم 17ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے ایسے پھسلتے اور لڑکتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے. یعنی جیسے ایک سیلاب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح دنیا کے اندر آئیں گے اور دنیا کے اندر پھیلیں گے. تو یہ ان کی کیفیت ہوگی. یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ جب آپ کے رب کا وعدہ آئے گا تو جعلہ دکا، تو وہ اللہ پاک اس دیوار کو ہٹا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. تو اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. آج ہم نے ویسے بھی ذرا کلاس کو تھوڑا سا مختصر ہی رکھنا ہے.